بعض اوقات ہم ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو غم اور پریشانی سے بھری ہوتی ہے. ہم بے چین ہوتے ہیں، ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور ہم خوش نہیں ہوتے. اداسی ہمیں گھیر لیتی ہے اور ہم ہر چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. لیکن اللہ ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے کلام کی طرف رجوع کرو، میری وحی کی طرف لوٹو. اللہ ہمیں اس رہنمائی کی طرف رجوع کرنے کو کہتا ہے جو اس نے ہمیں بھیجی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت سنیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی ہدایتوں پر عمل کریں گے تب آپ کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا. اللہ آپ کو آپ کی مشکلات سے نکال دے گا اور آپ سمجھنے لگیں گے کہ اگر میری زندگی میں کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں تب بھی میں مطمئن ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. آپ اپنی مشکلات کے ساتھ جینا سیکھ جائیں گے. آپ یہ سمجھنے اور محسوس کرنے لگیں گے کہ صبر کے بدلے اللہ نے آپ کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ بہت عظیم ہے. بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے اختیار میں ایک حد تک دیا ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ چاہے تو یہ سب رک سکتا ہے، لیکن اس نے مجھے یہ موقع دیا اور میں نے اپنی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کیوں کبھی کبھار لوگوں کی زندگی اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو. اس آیت پر بات کرنے سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار. غمگین ہونا کسی بھی طرح ایمان کی کمی کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات یہ غم ایک حد سے تجاوز کر جاتا ہے. ایسے میں آپ کا ایمان اور یقین آپ کے غم کو کسی حد تک کم کر سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ غمگین ہیں تو آپ کے پاس ایمان یا یقین کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو وحی سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو نصیحت قبول نہیں کرتے اور جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. یہاں لفظ زنگ استعمال کیا گیا ہے جو ایک تنگ، افسردہ اور انتہائی تکلیف دہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوں پھر بھی وہ غیر مطمئن ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کا ڈپریشن ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کی زندگی میں سکون اور خوشی کا فقدان ہوتا ہے، ان کے اس حال کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور نصیحت سے دور ہیں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو غمگین ہے وہ نصیحت سے دور ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ جو نصیحت سے منہ مڑے گا وہ سکون اور خوشی سے محروم رہے گا. یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ اسے غلط سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ تم افسردہ ہو کیونکہ تمہارا ایمان کمزور ہے. لیکن ایسا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا. لوگوں کو ذہنی صحت کے مسائل اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کا ایمان کمزور ہے. یہ کبھی کبھی صرف انسانی مسئلہ ہوتا ہے. زندگی میں بہت زیادہ دباؤ ہو سکتا ہے، یا کوئی مشکل حالات پیش آ سکتے ہیں، یا کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے. ان سب کے لیے ماہرین سے مدد لینا ضروری ہوتا ہے. ساتھ ہی دین کی سمجھ رکھنے والے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی روحانی حالت پر بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہماری بے سکونی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بہت سکون ملتا ہے. وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس پہلے ہر طرح کی آزادی تھی کہ جو چاہیں کریں. انہوں نے خود کو ٹیٹو سے بھر لیا، شراب پیتے تھے، کلبوں میں جاتے تھے، اور ان کے لیے حرام اور حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. لیکن اس سب کے باوجود وہ خوش نہیں تھے. ان کی زندگی میں حقیقی سکون نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، اپنے خالق کے احکام کی پیروی کرو، اس سے تمہیں ان سب مسائل کا حل ملے گا. اگر تم مومن ہو تو وہی کرو جو اللہ کو خوش کرے، تو تمہیں سکون حاصل ہوگا. ان لوگوں کو دیکھیں جن کی عادات اچھی ہوتی ہیں
ان کے چہروں سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے چلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ حقیقی مومنوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے طرز عمل سے فوراً ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عبادت گزار ہیں، اور فوراً پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو یا شیطان کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ سے بھی دور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی فرما بردار بنائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری وحی سے منہ موڑتا ہے اس کی دنیاوی زندگی تنگ اور بے سکون ہو جائے گی۔ اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا، وہ دیکھ نہیں سکے گا اور کہے گا، اے رب ہم یہاں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ حالانکہ ہم زمین پر دیکھ سکتے تھے، آپ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے، لیکن ہماری بصارت غائب ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دنیا میں ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئیں لیکن تم نے انہیں نظر انداز کر دیا جیسے تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ آج ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے کیونکہ تم نے ہماری وحی کو اہمیت نہیں دی، تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا، آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں جن سے وہ شخص دوچار ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کی زندگی بے سکون ہو جائے گی جیسے ہر طرف تنگی ہو، آخرت میں وہ نابینا اٹھایا جائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کیا۔ وہ اسے دیکھتا تھا، پڑھتا تھا، سنتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی اس سے منہ موڑ لیتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں نابینا اٹھائیں گے، اور جب وہ وجہ پوچھے گا تو صاف بتا دیا جائے گا کہ تم نے ہماری وحی سے منہ موڑا تھا، آج ہم تم سے منہ موڑ رہے ہیں، تم نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا، آج ہم تمہیں بھول رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اللہ کی ہدایت اور ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت پر چلنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دے، آمین۔